اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ پچھلی بات کے ساتھ ہی تعلق ہے، واؤ کے ذریعے پچھلے سے ربط ہے۔ پہلے ابتدا میں اللہ نے قرآن پاک کی عظمت اور اس کی حقیقت کو ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو قرآن سے مل کر وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو سمجھے اور وہ مومن ہوئے اور متقین میں شامل ہوئے اپنے اوصاف کے ساتھ۔ اور دوسرا طبقہ تھا لوگوں کا، وہ بالکل ہی منکر ہو گئے، انہوں نے اللہ کی کوئی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ ان کا تذکرہ اور ان کا انجام، اور یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں، اور چوتھی ہے ہی نہیں کوئی قسم، نہ بنتی ہے۔ مخلص مومن، مخلص کافر، اور درمیانے لوگ، یہ درمیانے جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مومنوں کا 5 آیات میں، کافروں کا 2 آیتوں میں، اور ان کا 13 آیتوں میں تذکرہ ہے۔ 13 آیات، اور ان میں پھر اللہ نے ان پر جو ہے حکم لگائے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، اور ان کو شیطان کہا، ان کو اللہ سے مستہزئین کہا، مذاق کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈیے، اور پھر ان کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ ان کی مثالیں کبھی آگ جلانے والے کے ساتھ، کبھی آسمان سے بارش کے ساتھ، آگے آ جائیں گی ان کی وضاحتیں۔ یہ بڑی تفصیل سے ان کے بارے میں قرآن پڑھنے والے، ایمان لانے والوں کو آگاہ کیا ہے، تو آگے انشاءاللہ آ جائے گی ساری تفصیل اس کی۔ میں نے مختصر ذکر کیا ہے، تو انہی کا تذکرہ ہے۔ من الناس، من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے بعض کے لیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا مما رزقناہم من ما تھا، یہاں بھی من ہے، پہلے من ہے پھر من ہے۔ من الناس من اور من یہ دونوں لفظ ہیں۔ من معنی سے، من معنی جو، من موصولہ ہے اور اس کو موصوفہ بھی بولتے ہیں، مصدریہ بھی بولتے ہیں، یہ لمبی باتیں ہیں۔ من الناس، اور لوگوں میں سے بعض، الناس جو ہے سب کے سب نہیں ہیں۔ الناس جو ایک جنس ہے، اس کے تحت کئی انواع ہیں، نوعیں ہیں، مردوں کی ہے، جوانوں کی ہے، اور بوڑھوں کے ہیں، بچوں ہیں، یہ سب ناس ہیں، اور ان میں علیحدہ علیحدہ آگے اس کی جنسیں، گروہ ہیں۔ تو اللہ یہاں الناس میں سے تو مطلق رکھا، اور من کے ساتھ کچھ کا جو ہے انتخاب کر لیا کہ سارے کے سارے نہیں ہیں، کیونکہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کچھ مومنوں کا، وہ بھی نکل گئے، اور کچھ کافروں کا، وہ بھی نکل گئے، اور باقی رہ گئے تھے الناس۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، آگے ان کے بارے میں ذکر ہے۔ من جو، یقولو یہ بھی فعل مضارع ہے، قالا نہیں کہا، جو کہتا ہے، جس نے کہا نہیں کہا، کیوں کہ وہ لوگ ماضی میں ہی نہیں ہیں، وہ حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے۔ جو حال اور یقولو کا فعل جو ہے یہ حال اور مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے، اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ من الناس میں من یقولو جو کہتے ہیں اور کہیں گے، یہ دونوں معنی آتے ہیں اس میں۔
کالا تو کہا یقولو ہے، یہ کہتے ہیں، انہی ناس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سارے نہیں، یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کیونکہ یہ مومنوں کی خصلت تھی، اور کافروں نے تو منکر کر انکار کر دیا بالکل۔ آمنا باللہ، ہم بھی اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، یہ ماضی ہے۔ باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور پھر تاکید کی اس کی با کے ساتھ کہ حالانکہ باللہ والیوم الآخر بھی کہہ دیتے تو ٹھیک تھا، وبالیوم الآخر، اور ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے۔ یہ دو باتیں انہوں نے منافقوں نے کہی، کیونکہ پیچھے جو تھا ان دو کا ہی تذکرہ تھا، جو مومنوں کی خوبیوں کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے ان کو متقین کہا، ہدی من ربہم کہا، اور مفلحون کہا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہم بھی اس زمرے میں داخل ہو جائیں، ہمیں بھی کہا جائے کہ ہم ہدایت پہ ہیں، اور ہمیں کہا جائے کہ ہم متقی ہیں، ہم بھی داخل ہو جائیں کہ اپنے زام باطل میں کہ ہم المفلحون ہیں۔ تو انہوں نے وہی بات کہی جو مومن کہتے تھے، اپنے آپ کو ایک وجہ سے انہوں نے کافروں سے نکالا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، مطلق نہیں ایمان کہا ان کا، یؤمنون بالغیب تھا پہلے، نہیں انہوں نے کہا کہ آمنا باللہ، بے اللہ کے ساتھ، اب اللہ سے ہو گیا تو سب کچھ ہی ہو گیا، اللہ نے سب کچھ کہا ہے، اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ دو انہوں نے دعوے کیے منافقوں نے، اللہ ان کی ایک لفظ میں تردید کر رہے ہیں، وما ہم بمومنین۔ میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں، میں صرف سمجھا ہی رہا ہوں، آج اور انداز ہے سمجھانے کا، یعنی قرآن سے ربط کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے کہ قرآن جو ہے نا پیچھے کیا کہا ہے، آگے کیا آنے والا ہے، اور کیا کیا رہا ہے قرآن یہاں، کن لوگوں کے بارے میں یہ وضاحت ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر یہ ان تینوں میں سے میں کس طبقے کا آدمی ہوں، یہ اپنے اندر ٹٹولے ہیں۔ قرآن کے مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا دعویٰ جو کہتے ہیں کہ ہم مان لائے اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، یہ دو چیزیں انہوں نے ذکر انتخاب کیا، تو اللہ نے کہہ دیا ان دونوں چیزوں کے بارے میں وما ہم بمومنین۔ یہ نہیں کہا کہ یؤمنون تھا، یقولو تھا، تو فعل نہیں کہا، اسم فاعل کہا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے ثبوت ہوتا ہے، فعل میں حدوث ہوتا ہے کہ ایک چیز کا وقوع ہو رہا ہے، اور اسم میں حدوث ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مومنین کہا اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان والوں سے ہیں، اللہ نے نفی کر دی کہ ایمان تو کجا، یہ مومنوں کی، ان کا کہنا تو کجا، یہ مومنوں کی صف سے ہی خارج ہے، ان کے ایمان کی نفی نہیں کی، ان کو مومنوں سے نکال دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا غور کریں لفظ پر، وما ہم بمومنین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وما یؤمنون، یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، نہیں، اللہ نے کہا وما ہم، با کے ساتھ پھر اس کو خاص کیا ہے، اس کو متعدی کیا ہے، وما ہم، اور وہ نہیں ہے، نفی کر دی ان کی، کس چیز میں نہیں ہے؟ بمؤمنین، مومنوں کے اندر ہی نہیں ہے۔ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ ایمان والوں میں سے ہے ہی نہیں ہے، باقی ان کے ایمان کا کیا اعتبار، وہ تو صف کے حال ہی نہیں ہے، ان میں وہ کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ان کا جس کی وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا عمل، ان کا کردار اس کی نفی کر رہا ہے۔ وما ہم
اور نہیں ہے وہ، یہ ماں نافیہ ہے یہاں، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، من بھی موصولہ ہوتا ہے، یا ماں نافیہ ہے، اور نہیں ہے وہ، کون وہ؟ الناس، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آمنا باللہ والیوم الآخر، کیوں اب نفی کی ہے مومنین سے، اس میں ایمان کی بھی نفی آ گئی اور بالیوم الآخر کی بھی نفی آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان باللہ بھی ٹھیک نہ تھا اور ایمان بالآخرت بھی ٹھیک نہ تھا، کیونکہ ان کا اپنا باطل عقیدہ تھا جس پر وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے بارے میں تو وہ اللہ کے ساتھ شریک کے قائل تھے، وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وہ یہودی، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، تو وہ اللہ پر ایمان ان کا کیسے ہوا؟ تو اللہ کہتے ہیں نفی کی اللہ نے، وما ہم بمومنین میں دونوں چیزوں کی نفی آ گئی۔ اللہ نے نام نہیں لیا کہ آمنا باللہ کی نفی کریں، آمنا بالیوم الآخر کی نہیں، مومن ان دونوں کی چیزوں کی نفی ہو جائے گی مومنین کہنے بھی، کہ آخرت پر بھی وہ ایمان کا تعلق ہے کہ آمنا باللہ و آمنا بالیوم الآخر، یہ تھا اصل میں بات۔ تو اللہ نے ان کے ایمان والوں میں دخول کی نفی کر دی، تو گویا کہ ایمان کی نفی ہوگی ان میں، وہ تو اس صف میں کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہے، تو ان کا دعویٰ باطل ہے، یہ اللہ نفی کر رہے ہیں ان کی، ماں کے ساتھ نہیں ہے وہ بے مومنین، مومنوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں، کیونکہ ان کا آمنا باللہ بھی غلط ہے اور آمنا بالیوم الآخر بھی، کیونکہ آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ہمیں سزا نہیں دینی، چند دن بچھیرے پوجا ہے، اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، بعد میں ہمیں نکال دیا جائے گا۔ یہ کہاں سے عقیدہ لیا انہوں نے؟ یہ اتنا اپنا ظام تھا، یہ ان کا باطل خیال تھا، اس خیال پر وہ آخرت کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے، تو یہ بھی غلط تھا ان کا۔ تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کی نفی اس کے اندر آ گئی، ایمان نہیں ہے ان کا، تو باقی ایمانیات کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی نفی آ گئی، یعنی ان کا نہ کتابوں کے ساتھ ایمان درست ہے، کیونکہ وہ دوسرے نبی کو تو نبی نہیں مانتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے بارے میں وہ درست نہیں تھے، انہوں نے ان کو بھی بدل دیا تھا، یہ سب چیزوں کی نفی آ گئی مومنین کہنے کے ساتھ۔ یعنی قرآن ایک بہت بڑا جامع کتاب ہے، اس کے اندر لفظ مختصر ہے لیکن اس کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ وہ سب کو مشتمل ہے، ایک لفظ کہہ کر ان کی زندگی کے اعمال کی، عقائد کی نفی کر دی کہ ان کے عقائد سارے کے سارے باطل ہیں، وہ مومنوں میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، کہ مومن کے یہ اوصاف نہیں ہے جو اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر کے سب میں اس میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، آمنا باللہ کہہ رہے ہیں، اس ان کے دعوے کے لیے جو دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل ہی ان کے دعوے پر چسپا نہیں ہے، تو اس لیے وہ مدعی ہونے کے اعتبار سے غلط ہے، اس صف کے وہ اہل ہی نہیں۔